جی مشتاق صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سینیٹر مشتاق صاحب کالنگ اٹینشن والے نوٹس والے ابھی آئے نہیں. شکریہ مسٹر چیئرمین. میں ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایشو ہے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا ہے قادیانیوں کے ایک کیس میں، جس کی وجہ سے 2-3 دنوں سے پورے پاکستان میں سوسائٹی کے اندر بھی اور سوشل میڈیا میں بھی ایک زبردست قسم کا ایک اضطراب اور ڈیبیٹ اس کے اوپر شروع ہے. تو میں اس کے اوپر، چونکہ یہ ایوان ہے اور یہاں بات ہونی چاہیے، اس لیے میں یہاں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. مسٹر چیئرمین، یہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے اور اس پریس ریلیز میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 باتیں کی ہیں. میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں. پہلی بات یہ کی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہائے کرام کی آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو. یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ وضاحت پریس ریلیز کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی آ گئی. دوسری جو اس پریس ریلیز میں وضاحت کی گئی وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح و اصلاح اہل علم کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے آئینی اور قانونی راستے موجود ہیں. چیف جسٹس اور سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی یعنی ریویو سے نہ پہلے روکا ہے اور نہ ہی اب روکیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ دوسری بات جو اس پریس ریلیز میں کی گئی ہے یہ بھی بہت اہم ہے. چونکہ سینیٹ آف پاکستان اہل علم کی مجلس ہے، ایوان بالا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر اپنی آراء اس ایوان کے اندر دینا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے میں قانونی طور پر لاجیکلی کیا مسائل ہیں اور اس کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ جس طرح چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ریویو کا قانونی اور آئینی راستہ موجود ہے، تو اس فیصلے کے خلاف میں ریویو میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے اور ہم کسی کے لیے معمولی گنجائش نہیں چھوڑ سکتے کسی کے لیے بھی کہ وہ کسی بھی راستے سے ختم نبوت کے ساتھ جو ہیں وہ چھیڑ چھاڑ کر سکے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پریس ریلیز کی روشنی میں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ قانونی اور آئینی راستہ ریویو کا موجود ہے، تو اس قانونی اور آئینی راستے کے تحت میں خود اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جاؤں گا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے میں، جو کہ میرے ساتھ پڑا ہوا ہے مسٹر چیئرمین، آپ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا ہوگا، بہت وائرل ہے یہ فیصلہ ہے. اس فیصلے میں غلطیاں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے کہ گمراہ کن تراجم کی اشاعت اور تقسیم پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ کے تحت 2011 کے تحت جرم نہیں تھا. یہ ایک صریح غلطی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی ہے. میرے سامنے یہ قانون موجود ہے، پنجاب ہولی قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2011، اور میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے اندر بھی یہ جرم تھا. یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس کی سیکشن 9 جس کے تحت جس کے تحت اس فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے، پینلٹی: a printer, publisher or a proprietor of a recording company who contravenes any provision of this act or the rules made thereunder, or a person in whose voice a record is prepared, or a person who has certified under subsection 3 of section 5 a specimen copy or record of the Holy Quran which is not in conformity with the provision of this act, shall be liable to imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine of not less than 20,000 rupees or with both. تو یہ 2011 کا سپریم کورٹ نے جو لکھا ہے کہ 2011 میں یہ جرم نہیں تھا، یہ جرم تھا. یہ امینڈمنٹ سے پہلے جرم تھا. امینڈمنٹ کے بعد اس میں فائن کے اندر اضافہ ہوا ہے، قید کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور اس میں الیکٹرانک ڈیوائس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی غلطی تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ جرم تھا، یہ امینڈمنٹ سے پہلے بھی جرم. تو دوسری بات یہ. تیسری بات یہ مسٹر چیئرمین کہ عدالت نے کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ 298C کے تحت بھی اس فرد نے کوئی جرم نہیں کیا ہے جو مبارک ثانی نام تھا. یہ بھی غلط ہے. وہ تبلیغ کر رہا تھا اور تبلیغ جو ہیں مسلمانوں میں تحریف شدہ جو تراجم تھا اس کی تقسیم کر رہا تھا.
اس لیے یہ جرم ہے 298C کے تحت اور اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. عدالت کو چاہیے کہ اپنے اس فیصلے کی اصلاح کریں کہ 298C کے تحت اگر ان کو کوئی تحریف شدہ ترجمے کی وہ مسلمانوں کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کی ان کو اجازت نہیں ہے. تو یہ تیسری بات. چوتھی بات میں یہ کروں گا مسٹر چیئرمین کہ اس فیصلے میں قرآنی آیات دیے گئے ہیں اور ان قرآنی آیات سے وہ اس کا موقع اور محل درست نہیں ہے. مثلا اس میں سورہ بقرہ کی ایک آیت دی گئی ہے لا اکراہ فی الدین اور اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جیسے قادیانیوں کے اوپر کوئی جبر کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہاں اس صورتحال یہ ہے کہ خود قادیانی مسلمانوں کے اوپر جبر کر رہے ہیں. وہ ایک گمراہ کن تفسیر قرآن کی تفسیر کے نام سے شائع کرتے ہیں اور پھر اسے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ اس آیت کا موقع اور محل درست نہیں تھا. دوسرا اس میں یہ آیت استعمال کی گئی ہے سورہ ہجر کی نحن نزلنا الذکر وإن لہ لحافظون کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. گویا اگر قرآن کے اندر کوئی تحریف کرے اور تحریف کاری کرے اور اس کو تبدیل کرے اس کے ترجمے کو اس کی تفسیر کو اور گمراہ کن تفسیر لے آئیں تو